مجھے منشی عبداللہ صاحب سنوری جو حضرت مسیح علیہ السلام کے سچے خادم تھے، اور ان کا ذکر خیر اکثر مسیح علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں نہایت خوبی سے کیا ہے، ان سے محبت تھی۔ جب مقدمے نے زیادہ طول پکڑا تو مولوی عبداللہ صاحب سنوری اور مولوی عبدالحق صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کروانے کے لیے بھیجا۔ جب میں بٹالے سے چلا اور لوگوں سے مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت حالات دریافت کرنے شروع کیے تو جو بھی ملتا وہ یہی کہتا کہ وہاں مت جاؤ، وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ مولوی برا کہتے ہیں، تم بھی برے یعنی کافر ہو جاؤ گے۔ مگر میں ان کو کہتا کہ اب تو میں آ گیا ہوں، جو بھی خدا کرے اگر سچ ہوا پھر تو میں خدا کے فضل سے مولویوں سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ آخر میں 11 ستمبر 1898 کو دارالعمان پہنچا۔ تھوڑا سا دن باقی تھا۔ حضور مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک کے اوپر تشریف فرما تھے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ، مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی صادق صاحب رضی اللہ عنہ اور بھی چند اصحاب خدمت میں حاضر تھے۔ ایک مولوی عبدالقادر صاحب مرحوم لدھیانوی سیڑھیوں کے قریب مسجد مبارک کے اوپر کھڑے تھے۔ یہ مولوی عبدالحق صاحب کے صرف و نحو کے استاد تھے اور مجھ سے بھی واقف تھے۔ وہ بڑی خوشی اور اتفاق سے مجھ سے ملے اور مجھے انہیں دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم بیعت کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر فرمایا کہ تم مولویوں سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، مولویوں سے تو نہیں ڈرتا۔ حضور کی سچائی تو مجھے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھنے سے ہی ظاہر ہو گئی کہ یہ منہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا۔ ایک اور شخص کئی روز سے حضور کی خدمت میں بیعت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میری بیعت لے لیں، میں نے گھر کو واپس جانا ہے۔ حضور نے جواب فرمایا کہ ٹھہرو، خوب تسلی کرنی چاہیے۔ پھر اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ مولوی عبدالقادر صاحب نے میری نسبت حضور کی خدمت میں خود ہی عرض کیا کہ یہ شخص بیعت کرنا چاہتا ہے۔ حضور اسی وقت جو کسی قدر اونچے بیٹھے تھے نیچے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آؤ، جس نے بیعت کرنی ہے وہ شخص کرنی ہے۔ وہ شخص تو پہلے ہی پاس بیٹھا تھا جو پہلے بیعت کرنا چاہتا تھا۔ میں سیڑھیوں پر سے کھڑا حضور کی طرف چلا، 2-3 ہاتھ کے فاصلے پر رہا تو میرے دل پر ایسی کشش ہوئی جیسے کوئی رسا پا کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میری چیخیں نکل گئیں اور بے اختیار ہو کر حضور کے پاس بیٹھا اور خوشی سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور ہم دونوں شخصوں نے بیعت کی اور بعد میں حضور سے مقدمے کے بارے میں دعا کے لیے عرض کی۔ حضور نے دعا فرمائی اور میں اس کے بعد 10 دن وہاں ٹھہرا۔ کہتے ہیں کہ حضور سے اور قادیان سے ایسی محبت ہو گئی کہ واپس گھر جانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ قادیان بالکل بہشت کا نمونہ دکھائی دیتا تھا۔ یہاں ہر وقت سوائے خدا کے ذکر کے دنیا کے ذکر و فکر کی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر طرف سے سلامن سلامہ کی آواز آتی تھی۔ میرے سارے غم و اندوہ دور ہو گئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام پر قتل کا جھوٹا مقدمہ جو پادریوں کی سازش سے ایک لڑکے کے ذریعے چل رہا تھا یا چل چکا تھا، وہ بھی چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں میں اجازت لے کر پھر آ گیا اور پھر لیکن کہتے ہیں کہ بیعت کرنے پر میری حالت بالکل تبدیل ہو گئی۔ خدا کے ساتھ ایسی محبت اور عشق پیدا ہو گیا کہ رات دن سوائے اس کے ذکر کے سونے کو بھی دل نہ چاہتا تھا۔ اگر سوتا تھا تو دھڑ دھڑا کر یعنی گھبرا کر اٹھتا تھا جیسے کوئی اپنے پیارے سے علیحدہ ہو گیا ہوتا ہے۔ میرے دل کی عجیب حالت تھی۔ گاہ گاہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی دل کو پکڑ کر دھوتا ہے۔ خشوع و خضوع ہر روز بڑھتا جاتا تھا۔ یہ حضور کی توجہ کا اثر تھا۔ ایک دن خشوع کی حالت میں ایسا معلوم ہوا کہ میرا دل چیرا گیا اور اس کو دعا کر کے دھو دیا گیا اور ایک نئی روح اس میں داخل ہو گئی ہے جسے روح القدس کہتے ہیں۔ میری حالت حاملہ عورت کی طرح ہو گئی۔ مجھے اپنے پیٹ میں بچہ سا معلوم ہوتا تھا۔ میرا وجود ایک لذت سے بھر گیا اور نورانی ہو گیا اور نور سینے میں دوڑتا معلوم ہوتا تھا۔ ذکر کے وقت زبان میں ایسی لذت پیدا ہوتی تھی جو کسی چیز میں وہ لذت نہیں۔ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی نمازوں میں بہت لذت آتی تھی اور خوش ہو کر کہتے تھے کہ کیسی اچھی نماز پڑھائی ہے۔ یہ حالت اصل میں میری حالت نہ تھی بلکہ مسیح موعود کی حالت کا نقشہ تھا۔ مقدمہ تو خدا کے فضل سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں سے میرا دارالعمان ہوتا ہی جاتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک پہنچانے کا یہ سبب بنایا تھا جس کے ذریعہ اپنے ناچیز بندے کو آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔
میں مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں اور مخالفوں کی کتابوں کو لے کر اکیلا مسجد میں بیٹھتا اور خوب غور سے سب کا مطالعہ کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دلائل کو قرآن شریف کی آیتوں کے مطابق پاتا۔ ایک دن میں ایک مخالف کی کتاب دیکھ رہا تھا اور دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسے عالم ہیں جو ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی نیند آ گئی اور سو گیا، اور الہام ہوا بل عجبوا ان جاءہم قوم منذر۔ یہ الہام میرے دل پر ایسا داخل ہوا جیسے کوئی چیز نالی کے راستے داخل ہوتی ہے، دل پر آتے ہی زبان پر جاری ہو گیا، اور اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے کہ یہ عالم ایک ایسی قوم ہیں جب ان کے پاس ڈرانے والی قوم آئی یعنی نبی تو یہ تعجب ہی کرتے رہے ہیں۔ یہ مولوی لوگ جو ہیں، میں اپنے الہام اور خوابوں کو مسیح علیہ السلام کی خدمت میں لکھتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی قسم کا اعتراض مسیح موعود علیہ السلام پر کرتا، اس کے جواب کے لیے جھٹ قرآن شریف کی آیت میرے سامنے آ جاتی اور میں نے قرآن شریف سے اس کا جواب دیتا۔ ایک دفعہ ایک مولوی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت قرآن شریف سے دکھاؤ جہاں موت کا لفظ آیا ہو۔ میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی اب کوئی بھی اہل کتاب قرآن شریف کے اس فیصلے کو پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام سولی اور قتل کی موت سے نہیں مرے بلکہ اپنی طبی موت سے مرے ہیں۔ طبی موت پر ایمان لانے سے پہلے ایسی بات پر ایمان لائیں گے کہ سولی اور قتل کی موت سے نہیں مرے۔ بہی کی ضمیر وما قتل ہو وما صلب ہو کی طرف ہے، موت ہی سے عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت مراد ہے جس کی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کو گواہی دیں گے کہ میں سولی اور قتل کی موت سے نہیں مرا بلکہ قرآن شریف کے فیصلے کے مطابق طبی موت سے مرا ہوں۔ وہ مولوی اس بات کو سن کر جھٹ بھاگ گیا، اور اس وجہ سے پھر وہاں کا گاؤں کی اکثریت احمدی ہو گئی تھی، لیکن بعد میں پھر مولویوں کے ورگلانے پہ اور ڈرانے پہ کچھ لوگ پھر بھی گئے۔ حضرت مدد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انسپکٹر بیت المال قادیان بھی تھے، کشمیر کے رہنے والے تھے، 1896 میں بیت، 1904 میں زیارت۔ کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے خدا کہ میں تیرے پاک نبی کے حالات لکھنے لگا ہوں تو اس میں برکت ڈال، اس میں کوئی بناوٹی بات نہ لکھی جائے۔ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ 1904 میں جب کہ کرم دین کے ساتھ مقدمہ تھا، گرداسپور میں چندو لال کے عدالت میں اپنی طرف سے وکیل خواجہ کمال الدین صاحب تھے، مکرم کرم دین صاحب کی طرف سے مول راج اور نبی بخش وکیل تھے۔ قادیان سے خاکسار سید احمد نور صاحب اور حافظ حامد علی صاحب گڈے پر کتابیں لے کر گرداسپور پہنچے تو دیکھا کہ ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب کڑیانی والے بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کو اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ فرمایا بھائی صاحب مجھ کو اس واسطے گھبراہٹ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر یہ مشورہ کیا گیا ہے کہ حضور کو ضرور ہی حوالات میں دیا جائے، چاہے 5 منٹ کے واسطے ہی کیوں نہ ہو، مگر ضرور ہی آپ کو حوالات میں دیا جائے۔ چندو لال نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہوا ہے، مجھ کو یہ خبر ایک بڑے افسر نے دی ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی ثواب کا کام کرے، حضور کو یہ پیغام پہنچا دے کہ آپ گرداسپور نہ آئیں، بیماری کا سرٹیفکیٹ لے لیں، اگر 100 روپیہ بھی خرچ نہ پڑے تو خرچ کر دیں، میں خود ادا کر دوں گا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ کیا حضور جھوٹا سرٹیفکیٹ لیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی صاحب اگر کسی نے ثواب لینا ہے تو لے۔ میں نے کہا کہ کیا اسی کو کوئی جائے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد میں نے کہا اچھا مجھے لالٹین دے دیں، میں ابھی رات ہی چلا جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس وقت مجھے لالٹین دی، میں گرداسپور سے قادیان کو روانہ ہوا اور
رستے میں مجھے 2 آدمی بھی مل گئے، شیخ احمد علی صاحب اور منشی عبدالغنی صاحب۔ 2 بجے ہم مسجد مبارک پہنچے